اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ سب نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 3 مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، لات، منات اور عزا۔ ان بتوں کے بارے میں سرسری سا تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ کو اس تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود تو ہے، لیکن اس کی مکمل تفصیل سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے، لیکن بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن اور خون زیری کی فطرت کے باوجود بہت ہی متقی انداز فکر رکھتے تھے۔ لوگ بت پرستی کے جانب کیوں راغب ہوئے؟ ایک سوچنے والی بات ہے۔ میں نے تاریخ کے اس سچ کو کھنگالنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں سامنے آئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات، عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتا چلوں جس پر مسلمان غور کرنے کی بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتی تھیں۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوتی تھی جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا تھا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت ان عربیوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے؟ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیاطین چڑیلیں منسلک تھی۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے، دراصل یہ شیاطین کی نسبانی صنف تھی، یعنی مؤنث شیاطین تھی۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی تھی اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھی، اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے سامنے ناموں سے پکارتی تھی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تھی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے تھے پریشان ہو جاتے تھے اور سوچنے لگتے تھے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اسی طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری رہا۔ لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکالا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بت خواص نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سوق آکاز کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کیا کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو چھاؤ کہا جاتا تھا، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک خودرو صحرائی پودا تھا، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی جو اس مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیاطینی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر بہت خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کو بتوں کو بھی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔
25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے بندر کے قریب 3 جاؤ کے درخت میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجیے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر خالد بن ولید سے پوچھا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریہہ صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو گھونڈنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد بن ولید کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد بن ولید کو قتل نہ کیا تو آج ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔